نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودعو الى سبيل ربك بالحکمة والموعظة الحسنة۔ برادر محترم حضرت مولانا ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں بیان فرما رہے تھے۔ آپ کا اخلاق حسنہ، آپ کا اعلیٰ کردار، آپ کی محبت، آپ کا پیار اور نبی علیہ السلام کی الفت، خیر خائی اور ہمدردی، نبی اکرم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صفات عطا فرمائی، اور ان صفات میں سے اللہ الحاکمین نے آپ کو بلند اخلاق کا مالک بنایا اور اعلیٰ اخلاق پہ فائز کیا۔ اور اللہ الحاکمین نے جس کی گواہی خود قرآن پاک میں رب رحمان نے آپ دی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ معزز سامعین اکرام اور معززات سامعات، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے، ہمیں ہمارے علماء، ہمارے خطباء اور دین کے جو دائی ہیں وہ ہمیں حق بات سناتے رہتے ہیں، اور آپ لوگوں کی بہت زیادہ خوش قسمتی میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام کے بہت بڑے مفکر اور مبلغ اور ہمارے انتہائی محترم اور مکرم، جن کو اللہ تعالیٰ نے ذاتی طور پہ اور سیاسی طور پہ اور جماعتی طور پہ اور دینی طور پہ اور مذہبی اور اسلامی طور پہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ سوجھ بوجھ عطا کی ہے، فہم و فراست عطا کی ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے، حکمت اور دانائی، اخلاق اور محبت اور درد جو ہے لوگوں کا دلوں میں ہونا، کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے اور لوگ دین کی طرف آ جائیں اور لوگوں کو قرآن و سنت کا نور نصیب ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے شیخ حضرت مولانا رحمت اللہ بالی صاحب حفظہ اللہ تعالی کو عطا کی ہے۔ اللہم زد فزد، تو میری دعا ہے اللہ اور رحمتیں اور برکتیں فرمائے۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح آج خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں تک پیغام پہنچا، آج بھی یہ جو افطاری کا پروگرام رکھا گیا ہے طائف میں، اس میں بھی حاضری ہو جائے۔ ایک اور پروگرام بھی ہے، وہاں بھی انشاءاللہ تعالی حاضری دینی ہے۔ تو جو بات شیخ ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی برادر محترم بیان فرما رہے تھے، مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی، سید محمد اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی شاہ جی ایک جگہ پہ خطاب کر رہے تھے، تو چند لوگوں نے ان کے بارے میں غلط قسم کا پروگرام بنایا، پراپیگنڈا کیا، اور شاہ صاحب کے بارے میں بدنام کرنے کے لیے ایک شخص کو تیار کیا کہ تم جاؤ، جب شاہ صاحب خطاب ختم کریں اور خطاب ختم کر کے جانے لگے تو ان سے کہنا کہ شاہ جی تم تو حلالی نہیں ہو، تم وعدے کرتے پھرتے ہو، تقریریں کرتے پھرتے ہو۔ شاہ جی اس کے بارے میں اتنا غلط جملہ بول دیا، اور اس نوجوان نے بڑی جرأت کی اور بڑی جسارت کی، اور اس نے یہی الفاظ کہہ دیے، تو جو شاہ جی کے ساتھ تھے لوگ اس نوجوان کو مارنے کے لیے آگے بڑھے، تو شاہ جی نے کہا نا بھائی کوئی بات نہ کہو، کسی قسم کی بات نہ کرو، اس نے میرے بارے میں بات کی ہے، آپ کو کیا کیسے لڑنے کا، اسے میں جواب دیتا ہوں۔ تو شاہ صاحب اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر محبت سے فرماتے ہیں، بھئی آپ کو بھائی کسی نے غلط خبر دی ہوگی، میری والدہ محترمہ کے نکاح کے گواہ جو ہیں وہ اب بھی دہلی میں زندہ ہیں، آپ کو کسی نے غلط خبر دی ہے بھائی۔ بڑی محبت سے یہ الفاظ کہے،
شیخ صالح صاحب کے خطاب کی تائید میں یہ بات کر رہا ہوں. جب وہ نوجوان واپس گیا تو انہوں نے پوچھا ہاں جی شاہ صاحب کے بارے میں کہہ کر آئے ہو جو ہم نے کہا تھا؟ کہنے لگا کہہ کر آیا ہوں لیکن یہ بات سن لو وہ حلال کے ہیں تسی سارے حرام دے. وہ حلال کے ہیں وہ حلالی ہیں اور تم سب حرامی ہو. اس لیے کہ جب میں نے ان کا اخلاق دیکھا تو میری ضمیر نے مجھے ملامت کی کہ اللہ کس شخص کے بارے میں مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی اور کس شخص کے بارے میں میری زبان سے ایسے الفاظ نکل گئے ہیں. میرے عزیزوں اور بھائیوں جو محبت ہوتی ہے نا یہ خود بولتی ہے. پیار خود بولتا ہے اور کردار خود بولتا ہے. انسان دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن جو انسان کا کردار ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو اگر محبت اور پیار کی دولت عطا فرما دے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور دین پہ اگر کوئی انسان آدمی چلے گا یا کوئی اللہ کی بندی عورت دین کو اپنائے گی عورتوں کا بھی بڑا کردار ہے. اسلام میں مریم صدیقہ علیہ السلام کا واقعہ اور اسی طرح حضرت آسیہ علیہ السلام کا واقعہ اور اسی طرح پاک پیغمبر علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے واقعات اور نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنات کے واقعات اور اسی طرح مومنات مسلمات کے واقعات وہ عورتیں جنہوں نے اللہ کے دین کو اپنایا. اور جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کا واقعہ بڑا مشہور ہے. اپنے خاوند کی اس قدر اطاعت کی اس قدر فرما برداری کی. چوتھی جو بیوی آہی حضرت ایوب دی یوسف دی پوتی تے پر پوتی یعقوب دی صابرہ دی لڑی آہی ابراہیم محبوب دی صبر دا ورثہ جنات آہی. کہا پیغمبر تمہیں لیلہ طلاق نی چلی جا پے کے میرا چھاڑ جا ساتھ نی میں کٹسا مصیبت جیوے کرسی رب پاک نی پر تینو تکلیف آوے نائی. سنیا جا رحمت بی بی چانگرا ماریاں رب دے حبیباتے تھو میں صدقے تیواریاں لے کے طلاقاں چلیاں جاون خانساریاں اونا کچھ کھٹنا نہیں تیرے رحمانو میں کے نامو نک وٹاں گی زندگی دے دین تیرے نالی کٹاں گی تیری خدمت کر کر جنت لٹاں گی من موقع چا دیتا اللہ سائی. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کا اتنا کردار ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا. میرے عزیزوں اور بھائیوں عورتیں مرد جو اللہ کے دین کو اپناتا ہے اللہ اس پہ رحمت فضل اور کرم کی بارش برساتا ہے. اللہ کا فضل ہو جاتا ہے اللہ کا ان پہ کرم ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں میرے پیارے حبیب علیہ السلام بڑی حکمت سے اور بڑی دانائی اور بڑی عقل مندی سے لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ. میرے برادر محترم اور میرے پیارے بھائی محترم جناب خالد بھٹی صاحب فرما رہے تھے کہ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے چاہتے ہیں ہمیں اللہ کا قرآن سنایا جائے پاک پیغمبر علیہ السلام کا فرمان سنایا جائے اور دین سنتے سنتے لوگوں کو دل جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے منور ہو رہے ہیں اور روشن ہو رہے ہیں. اور ہمارے محترم اور مکرم جناب انجم بخش صاحب فرما رہے تھے کہ شیخ بالی صاحب حفظہ اللہ تعالی کے بیانات اور خطابات سے اس قدر طائف میں لوگوں کو دین کا جذبہ اور طلب اور تمنا ذوق اور شوق پیدا ہوا ہے. میرے برادر محترم افتخار وٹو صاحب اور میرے بھائی جان حافظ عبدالرحمان صاحب اور میرے بھائی کفایت اللہ صاحب اور چودھری محمد ارشد صاحب یہ سارے احباب بتلا رہے تھے کہ اللہ کے دین کی برکات اتنی ہے جو کبھی مسجدوں میں نہیں جاتے تھے آج 5 وقت کے نمازی بن گئے ہیں اور تھالیوں سے اپنے چہروں کو الحمدللہ منور کر رہے ہیں اور
دین کو اپنا رہے ہیں، اس دین کو بلند کرنے کا وعدہ اللہ کریم نے خود فرمایا ہے۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ اور ایک اور آیت میں رب العالمین نے فرمایا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون۔ اور ایک اور آیت میں اللہ پاک نے فرمایا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ آدم الحاکمین میں یہ تین آیات ہے، تین، اور ایک آیت جو ہے نا وہ سورہ توبہ میں ہے، اور دوسری آیت جو ہے وہ سورہ صف میں ہے، اور تیسری آیت جو ہے وہ سورہ فتح میں ہے۔ کائنات کا مالک ہے، کائنات کا مالک جو ہے، کائنات کا خالق جو ہے، وہ ہمیں یہ بتلانا اور سمجھانا چاہتے ہیں۔ فرمایا پہلے توبہ کرو، اس کے بعد صف بندی کرو۔ جب توبہ کر لو گے اور اس کے بعد صف بندی کر لو گے، میں کائنات کا رب تمہاری قسمت میں فتح کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ برادر مزید محترم بھائی محمد ایوب صاحب بات سننے والی ہے۔ فرمایا جب توبہ کر لو گے اور جب صف بندی کر لو گے، پہلے تم توبہ کرو، توبہ کرنے کے بعد صف بندی کرو، یہ دو کام تم کر لو، فتح تمہاری قسمت میں کر دوں گا۔ احکم الحاکمین کا یہ فیصلہ ہے، تو بڑی حکمت سے اور بڑی دلائل اور بڑی عقل کے ساتھ اللہ کے قرآن پاک پیغمبر علیہ السلام کے فرمان پہ عمل کرتا ہے۔ کائنات کا رب جو ہے عزت اور وقار عطا فرما دیتا ہے۔ ایک اللہ والے نے نبی علیہ السلام کے بارے میں بڑی پیاری بات کی ہے، بڑی پیاری۔ کوئی مثل نہیں جانی دی، کوئی مثل نہیں جانی دی، رب خود قسم کھاوے جدی پاک جوانی دی۔ وہاں پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں کوئی مثل نہیں ڈھول دی، بس کر میرے علی ایتھے جان بول دی۔ پیر میر علی شاہ صاحب پاک پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں بڑی پیاری بات فرما گئے کہ آپ بے مثل ہیں، بے مثال ہے، کائنات سے اعلیٰ ہے، سارے جہان سے نرالا ہے، ساری دنیا سے بلند و بالا ہے۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے جس کے دل میں توحید باری تعالیٰ کا نور آ جائے، پاک پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی روشنی آ جائے، وہ بڑا صاحب نصیب آدمی ہے۔ دین محبت اور پیار سے لوگوں کو سمجھایا جائے اور لوگوں کو دین کی طرف بلایا جائے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اور اللہ نے آپ کو اتنی خوبیوں سے نوازا، آپ بچپن میں ہی اس قدر محبت اور اس قدر پیار کرنے والے تھے، اس قدر سمجھدار۔ روایت ہے اکثر محلے کے لڑکے، روایت ہے اکثر محلے کے لڑکے جو مکے کی گلیوں میں آ کھیلتے تھے، سکھاتے تھے ان کو بھی راہ ہدایت، عجب کھیلیے مصطفیٰ کھیلتے تھے۔ کبھی لات ماری کبھی توڑ ڈالا، کبھی لات ماری کبھی توڑ ڈالا، بتوں میں رسول خدا کھیلتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ بچپن میں بھی توحید کا اعلان کرتے، اور پچھلے دنوں میں اپنے برادر محترم، اپنے پیارے بھائی جناب محمد یحییٰ شریف صاحب جو آج بھی الحمدللہ مجھے لے کر طائف میں آئے، ان کے ساتھ اس بستی میں گیا کہ جس بستی میں اماں جی حلیمہ سعدیہ
ہم نے اس جگہ کو دیکھا جس جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک لگے، اور مجھے وہاں پہ وہ الفاظ یاد آئے، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک۔ وہ زمین بھی آج بھی بتلاتی ہے کہ وہاں پہ قدم لگے رحمت عالم کے، اس زمین سے آج بھی نبی کریم علیہ السلام کی محبت اور پیار کی خوشبو آ رہی ہے۔ جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا۔ اے محبوب کل سونا ختم الرسل، جتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا، عبداللہ دا چل دکھیاں دا سجن، کیویں توحید نور ورتاندا گیا۔ حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے، حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے، تو مدنی دا جھولا جھلیندی دا حوصے، سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، تو تکدی دا رہیے جمیندی 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 بھی حوصے، حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے۔ انگلی نبا کے بیڑے دے اندر، انگلی نبا کے بیڑے دے اندر، انگلی نبا کے بیڑے دے اندر، تو رب دے سجن کو تو رہندی بھی حوصے، نہلا کے پہنا کے ایک اجلا بھی پا کے، تو ٹھوڑی ہلا کے حسین دی بھی حوصے، تو ٹھوڑی ہلا کے حسین دی بھی حوصے، تو ٹھوڑی ہلا کے حسین دی بھی حوصے، شوق نال کٹ کے مکھڑ وچ تو چوری، اپنے ہتھاں نال کھویندی بھی حوصے، جیویل مدنی اترے لگ دی حوصی۔ سلیم صاحب اللہ لوگو، جیویل مدنی اترے لگ دی حوصی، تو زمزم دا پانی ملیندی بھی حوصے، کہیں ویل مدنی رسوین دا حوصی، سینے نال لاگے منیندی بھی حوصے، یا بکریاں چرا کے مدنی گھر آندا، یا بکریاں چرا کے مدنی گھر آندا، پیار نال مٹھیاں بھریندی بھی حوصے۔ انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا، پھر اللہ موقع لائے گا، پھر مجھے حاضری کی توفیق اللہ دے گا، پھر باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ میرے بعد شیخ بالی صاحب آپ سے گفتگو فرمائیں گے، چودھری ارشد صاحب نے افطاری رکھی ہوئی ہے، وہاں بھی حاضری دینی ہے۔ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، مجھ کو بھی، اور انشاءاللہ پھر اللہ ملاقات کروائے گا۔ وآخر دعوانا